خوشک چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا صوفیت نہ صرف یہ کہ انسانیت کا درس دیتا ہے بلکہ بھارت کے اسلام کی روح بھی ہے۔ اس سے قطع نظر اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صوفیت تمام مذاہب کے لیے سود مند ہے۔ صوفیت میں صرف مسلمانوں کو ہی آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ملک کی اکثریت کو بھی صوفیت کو اپنانا چاہیے۔ دراصل صوفیت کا مطلب ہی قومی یکجہتی، اخوت و محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ملک کی ایکتا کے لیے صوفیت ہی کارگر اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے بعد مذہبی مقامات SOPs کے تحت کھول دیے گئے۔ صوفی درگاہوں پر زائرین حاضری دے کر وبا سے نجات کے لیے انکساری اور عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عاجزی اور انکساری بہت اچھی صفت ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف شائستگی بخشتی ہے بلکہ اسے عظمت و رفت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا دیتی ہے۔ بظاہر عاجزی کرنے والا ہماری نظروں میں جھک رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے مرتبے بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ پاک اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ پچھلے مارچ سے لے کے اس وقت تک آج یہاں مکمل لاک ڈاؤن تھا اور تمام کاروباری سرگرمیاں پوری طرح سے بند تھیں، اور یہاں پہ درگاہ شریف سے دیا جانے والا لنگر بھی مکمل بند تھا اور زائرین کی آمد و رفت بند تھی۔ کچھ دنوں سے یہاں پہ یہ سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئی ہیں اور دور دراز سے زائرین بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں شرکت کر رہے ہیں اور یہاں سے اپنی منہ مانگی اور جائز مرادیں پا کر جا رہے ہیں۔ عبادت گاہیں کھولنے کے بعد تقریباً 2.5 ماہ بعد فرزندان توحید مساجد میں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا رہے ہیں۔ حکومت نے عبادت گاہوں کے لیے خصوصی گائیڈ لائنز جاری کی ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک صوفی سنتوں نے ذات پات اور دھرم کو نظر انداز کرتے ہوئے انسانیت کی فلاح کی جانب زور دیا ہے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ صوفیت اس اعتماد اور بھروسے کا نام ہے جس سے بندہ قرب الہی سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اسے روحانیت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ صوفیت انسانیت اور خدا کے درمیان کا ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جس کا نفع و نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک مرتبہ قائم ہو جاتا ہے تو بندہ قرب الہی کی ساری منزلیں پار کر لیتا ہے۔ آج بڑا خوشی کا مقام ہے کہ میں رجوری سے شادرہ شریف کی زیارت کرنے آیا ہوں۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر 5 مہینے کے بعد یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمیں حضرت پیر غلام شاہ بادشاہ کے دیدار ہونے لگے. آج مجھے اتنی خوشی ہے حد سے زیادہ. یہاں کے جو بیپاری ہیں، کاروباری تھے، ان کے کافی دیر سے 5 مہینے سے ان کا کاروبار بند تھا. آج میں ان بیپاریوں کے منہ پہ رونق دیکھ رہا ہوں. دور سے دریائے حقیقت گہرے اندر کانے دوست ہم تو ہی غواز مانے در جان جانانے تو. کورونا وائرس محلق اور جان لیوا وبا بن کر پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے. عوامی آگاہی کے لیے ادارے، اتباع اور علماء کرام بڑی تندہی سے سرگرم عمل ہیں. دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں مسلسل جاری ہیں اور منظرنامہ اس قدر ڈراونا ہے کہ معاشرے کو ذہنی و نفسیاتی موت ماری جا رہا ہے. تو بکل بینا نہیں زادر تو بیرا ماندائی. غیر ضروری اجتماعات کے ساتھ ساتھ ضروری میل جول بلکہ مساجد میں عبادات تک کو محدود کر دیا گیا ہے. اس صورتحال میں عالمی آفات، وبائی امراض سے بچنے اور ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہو مولا مولا مولا. جموں کشمیر سمیت پورے ملک میں کورونا وائرس نے بھیانک رخ اختیار کیا ہوا ہے. اس وبا سے بچنے اور اس کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے لازمی ہے. ملک کے تمام شہریوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کے احکامات پر من و ان عمل کریں اور کورونا وائرس کے خاتمے کا سبب بنیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم فرمائیں گے اور صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے. کورونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں لڑنا ہے. در ایوانے تو ایوانے تو. شکر اللہ کا کہ آج 5 مہینے مطلب 5.5 مہینے کے بعد آج دوبارہ سے تھوڑی سی رونق پٹری پہ آئی ہے. لوگ زیارت کی شریف کا رخ کر رہے ہیں اور اپنی مرادیں جو ہیں وہ پہلے کی طرح دوبارہ سے یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو شادرہ شریف میں مطلب 5-6 مہینے بند رہا، اس کی وجہ سے لوگوں کی بڑی آستھا اور امیدیں یہاں اس کے ساتھ وابستہ تھی. میرے خیال میں لوگ بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور آج وہ دوبارہ سے وہ رونق جو ہے وہ بحال ہوئی ہے. لوگوں کے من پہ تھوڑی سی خوشی لگ رہی ہے. اپنے من کی میدان اور پیتا مل کی راہ. انسانی سماج اور جنگل راج میں یہ واضح فرق ہے کہ انسانی سماج کا ایک دستور ہوتا ہے جبکہ جنگل میں کوئی قانون نہیں چلتا. ہر طاقتور جانور کمزور جانور کو کھا جاتا ہے، مگر انسانی معاشرے میں ایسا نہیں چل سکتا. انسان کو بقائے باہم کے دستور پر چلنا پڑتا ہے اور جیو اور جینے دو کے مطابق زندگی گزارنا پڑتا ہے. یہ حق پورے مہذب سماج کا ہے. اس کے بغیر کوئی انسانی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. اہل عقل کو نقصان پہنچے یہ ضابط نہیں، محبت کے پرستاروں کو دکھ دینا ضابط نہیں. گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، ٹاٹھیارس دل دکھاون چھاروا.